فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے، مہوش اختر صاحبہ، جو کہ معروف شیف ہیں. آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ کو نظر آتی ہیں. الماس نایاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوش آمدید کریں گے فیض رمضان میں مہوش کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اور رمضان میں آپ کی مصروفیت، تو جو ہم خواتین کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، خواتین کچن میں ہوتی ہیں، آپ کا تو سالہ سال کا یہی ہے کہ پکوڑے، سموسے، جہاں عموماً گھروں میں صرف رمضان میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، آپ بہت کچھ بنا رہی ہوتی ہیں. اور پتہ ہے ناظرین، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جتنے ان کے گروپس اور جتنے ان کے فالوورز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو وہاں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ ڈشز بھی، ساری ریسیپیز ٹرائی بھی کر رہی ہوتی ہیں خواتین. ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں، ہمارا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے بہت کچھ کھانے کا. اچھا، جب بہت زیادہ بنانے لگ جاتے ہیں اس کام کے لیے تو وہ نارمل سی بات لگنے لگتی ہے نا پھر تو پھر میرا دل نہیں چاہتا کھانے کا، بس وہ اس کو پریزنٹ کرنا، اس کو سجانا اور لوگوں تک پہنچانا. کیا کیا کھانے کا دل نہیں چاہتا؟ کیونکہ میرا تو سوال میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی بھی ایک چیز اگر بڑی، اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈش ہوتی ہے نا کہ اگر بریانی یعنی خاص ہے مینیو میں، یا قورمہ، کبھی حلیم ہو گیا، تو وہ چیز دیکھ دیکھ کر دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو آپ کیا کیا کچھ بھی نہیں کھا رہی ہوتی؟ جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کھائیں گے نا ان تک بہت اچھی چیز میں پہنچا سکوں. تو میرا یہ مطلب ارادہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ شاید پیشنیٹ شیف، کہ مطلب پیشن ہے بہت زیادہ اس کے لیے، اور اس چیز کے لیے گرو کرنے کے لیے میں پڑھائی کرتی ہوں، اور جو ہوتا ہے کہ میں مزید اس کو بہتری کی طرف لے کر آؤں. اور بناتی بہت کچھ ہیں. الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، اور آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ان کو پسند بھی بہت کرتے ہیں، ان کی آواز کو اور ان کی نعتیں سنتے رہتے ہیں. آج یہ خاموش کیسے بیٹھی ہوئی ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بڑے یعنی عالم دین بھی آ جاتے ہیں اور وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں زیادہ، تو پھر نعت خواں بہت خاموش ہو جاتے ہیں. کیا اس کو کس طرح سے لیں گی؟ تھوڑا آپ کو بھی بولنے کا موقع میں انہیں دے دوں تاکہ نعت تو ان سے سننی ہے، پھر مہوش نہیں بات کرنی. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے سامنے پھر بے ادبی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ان کی کسی بھی بات کو جا کے اگینسٹ میں کہہ دیں، چاہے وہ ہماری مخالفت میں ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. تو بس یہ کہ کبھی کبھی سن بھی لینا چاہیے. وقت کا تقاضا ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بولنے کے ساتھ ساتھ اچھا سننے والا بھی انسان کو ہونا چاہیے. اور جب میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی، تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. جو ہم کبھی نہیں بھی کر رہے وہ بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ غصہ ہمیں بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن ہم کنٹرول پا لیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا مہوش، ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں اس کے پہلے روزے پر، اور بھی مختلف باتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے پہلے روزے کے بارے میں بتائیں، روزہ کشائی کے بارے میں، کس ایج میں رکھا اور کوئی یادگار واقعہ بتائیں. آپ نے جیسے کہا پہلا روزہ، تو مجھے یاد آ گیا وہی سارے چچا کو. ہم لوگ کزنس تھے، جب ہم لوگ سب نے ایک ساتھ رکھنا شروع کیا تھا، تو میں نے اینڈ میں بالکل شربت بن رہے ہوتے ہیں جگ میں، تو میں نے آئس کیوب جو ہوتی ہے نا اٹھا کے کھا لی تھی. اچھا، یہ ہو چکا ہے. اگر میرے وہ چچا دیکھ رہے، انہوں نے میرے منہ سے نا بس گال کو پکڑ کے وہ نکالا کہ اتنے پورا اس نے ٹائم گزارا ہے. اور جب روزہ اس کا ٹائم آیا افطار کا، اس نے 5 منٹ پہلے یہ حرکت کی ہے. تو میرے پہلے روزے پہ یہ ہوا تھا. اچھا، یہ تو بڑا کوئی نوٹی سی، یعنی آپ ویسے تھیں، شرارتی تھیں، یا ویسے تو بولتے ہیں سب بچے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہوتے؟ نہیں، میں بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ تھی. تو یہ والا شوق میں رکھا تھا روزہ یا نہیں، یعنی بڑوں کی طرف سے تھا؟ نہیں، وہ بس ہوتا ہے نا کہ سب کزنس نے بچے لیٹ بھی تو رکھتے ہیں. نہیں، میں نے بہت کم عمر میں رکھا تھا، اور میرے بچوں نے بھی بہت کم عمر میں رکھا ہے. اچھا چلے مہوش، یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بھی ہماری اگر نیوٹریشنسٹ ہیں یا آپ کی طرح سے اگر کوئی بھی ہے اور وہ یعنی کوکنگ بھی کر رہا ہے، تو وہ چیزیں بتائیں جو خواتین یعنی مؤثر بھی ہو نا، ہیلدی بھی ہو. اب آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب فیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، آئل زیادہ، کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے، تو ویٹ کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں، اسپیشلی ہارٹ کی پرابلم ہے اور نسوں میں بہت سارے مسئلے ہیں نا. تو اس کے لیے کیا یعنی پریفر زیادہ کیا کریں گی رمضان المبارک میں؟ کون سی چیز ایسی زیادہ استعمال کرنی چاہیے؟ نازیہ، میں صرف آدھا منٹ لوں گی. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 2-3 اسٹیپ ایسے بتاؤں گی کلیئر کر کے کہ سب سے پہلے تو ہمارا پورا دن جو اسٹمک ہے وہ خالی ہوتا ہے. سب سے پہلے گرم پانی لینا ہے، مطلب وارم واٹر، اور کھجور جو ہے وہ بیسٹ ہے، سنت بھی ہے، تو وہ کھانی ہے. اور اس کے علاوہ فرائیڈ آئٹم سے پرہیز کرنا ہے. اس کے بجائے آپ فروٹس لیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے فروٹس مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، فروٹس لیں، اور آپ سینڈوچز یا اس طرح کی بیکڈ آئٹم چیزیں لیں،
تاکہ آپ کا جو اسٹمک ہے فوراً جا کے اندر معدے میں نہ لگے اور کولیسٹرول لیول جو ہے مطلب برقرار رہے. اور اس کو اگر آپ نے فرائیڈ آئٹم لیا بھی ہے تو اس کو لیول پہ لانے کے لیے آپ نے فروٹس لازمی لینا ہے, کوئی بھی. خربوزہ بہت ریزنیبل ہے آج کل. لیکن کوکنگ میں بھی تو بتائیں کہ آئلی یعنی وہ اچھا بڑھا دیا جاتا ہے اس کو, یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ پہلے آپ جب آپ نے افطار کیا ہے تو اس سے پہلے آپ یعنی کھجور کے بعد جب پانی کے بعد افطار کر رہے ہیں تو فروٹس کی طرف آ جائیں پھر کھا لیں وہ. جی نہیں, جب آپ یہ چیزیں کر لیں گے نا, آپ نے فروٹ دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے کوئی بھی ایک وہ رکھ لیں, اور کھانا تو مطلب پکتا ہی ہے, وہ آپ بعد میں کھا رہے ہیں یا جو بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو فرائیڈ آئٹم ہے وہ اگر آپ نے لیول پہ لے کے آنا ہے نا تو پانی ضرور پینا ہے, گرم پانی, تاکہ وہ ایک دم سے جو باڈی خالی ہوتی ہے نا تو وہ جو چیز بھی جا رہی ہے تو ایک اچھی طرح سے جائے اور آپ کا جو فیٹ لیول ہے وہ بھی بڑھے گا نہیں. تو نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 فروٹ جو ہے وہ برقرار رکھے گا اگر آپ نے فرائیڈ آئٹم جو ہے وہ لیا ہے, کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کو نا ریزنیبل لگتا ہے کہ بس ہمارا خرچہ بچ گیا ہے, چیزیں تلے جا رہے ہیں, بس وہی وہ بہت اہتمام ہو جاتا ہے, حد سے زیادہ بچے بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں. سینڈوچز پہ آ جائیں اور اپنے فریج کو اتنا آرگنائز کر لیں کہ پہلے سے پہلے جو ہے وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے. اچھا وہ ہماری خواتین کرتی ہیں ویسے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے, اور میں اس پہ اپریشیٹ بھی کروں گی کیونکہ شاید ہم ورکنگ ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن جب لوگ بڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کے کیا کرتی ہیں, نہیں آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے بہت کچھ کرتی ہیں, بس یہ جو ہم بھی اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی تو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں. کھیرا اور مولی یعنی کہ سیلڈس جو ہوتے ہیں وہ ضروری بہت ہے کہ آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں اپنے شوق سے کھا رہے ہیں. آپ کہیں گے یا تو منع کر دیا, سب لوگوں کا یہی کہنا ہوگا, تو منع نہیں کیا جا رہا, یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ ضرور رکھیں, تاکہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیٹ لیول ہے وہ کولیسٹرول لیول وہ برقرار رہے. پانی اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے, یعنی ہم ایک چیز بس وہ ٹرینڈ سمجھ لیں, رسم و رواج یا پتہ نہیں کیا چیز, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ساری چیزیں جمع کہاں سے ہوئی کہ صرف آئلی ہی کھانا ہے رمضان میں, کہیں نہیں لکھا ہوا. سینڈوچز جی مختلف لکھا ہوا کہیں نہیں, بے شمار ریسیپیز ہیں, بے شمار میتھڈ ہیں جو کہ ریسیپیز کو فالو کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں, سینڈوچز کو فالو کرتے ہوئے. تو آپ سینڈوچز پہ آئیں اور ہر دوسرے دن کوئی نیا سینڈوچ بنائیں, آلو کے ساتھ بنائیں, سبزی کے ساتھ بنائیں, اور جو سبزیاں ہیں وہ مطلب روزہ کو ہم لوگ نے نا بہت معمہ بنا لیا ہے, روزے کو یا افطار کو, سحری کو بھی نہیں بنایا شاید اتنا, دونوں کو. جی کہ مطلب ہم نے پتہ نہیں کتنا دیر ہم نے روزہ رکھا ہے, فاقہ کیا ہے, تو ہم نے اس کو فاقہ بھی بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں نماز یا وہی جو بات ہو رہی تھی جو بھی فرائض ہیں وہ سر انجام نہ دیے. جی تو بس اس چکر میں جو ہے نا ہم نے بس افطار میں بہت ایسی چیزیں کھانی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہمارا لیول تھوڑا سا اللہ کو بھی پسند آیا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے وہ پورا کر دینا ہے. اچھا الماس بہت دیر سے ہمیں سن رہی ہیں. الماس اس وقت میں درخواست کروں گی آپ سے کہ اب آپ ہمیں سنیں نہیں, اب آپ سنائیں کوئی نعت ہمیں, بسم اللہ کیجیے. عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں, میرے جیسے لاکھوں ہی محمد, میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. اور کون سا میں ساجد ہوں اور کون سا میں زاہد ہوں, کون سا میں ساجد ہوں اور کون سا میں زاہد ہوں, بس آپ کا حوالہ ہے محمد, آپ کا حوالہ ہے, ہم آپ کے حوالے ہیں. تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے, تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے. ان کو کیا خبر ہوگی محمد, ان کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں,
کو کیا خبر ہوگی جن کے دل پہ تالے ہیں، اور مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے غلاموں کی، مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے غلاموں کی، دین پر فدا ہو گئے نازوں سے جو پالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے۔ اور ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ روز اس وقت میں کس موضوع پر بات کرتی ہوں، اور شیف مہوش اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الماس نایاب صاحبہ موجود ہیں۔ میں آج ان دونوں کی موجودگی میں الفیض گروپ آف کمپنیز کے بارے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی تو وہیں پر ذکر آتا ہے الفیض بلڈرز کا، وہیں ہم بات کرتے ہیں شایان فیض کنسٹرکشنز کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں روزنامہ فیض عوام کی۔ جب یہ چاروں نام آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے نام آ جاتا ہے الفیض گروپ آف کمپنیز کا۔ جی ہاں، گھر سب کے لیے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے الاٹیز کو کئی کامیاب پروجیکٹ میں سینکڑوں پلاٹس ڈیلیور کر چکا ہے۔ لوگ جہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، الفیض ریزیڈنسی کامیابی سے تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ جب ہم اسکیم کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ الفیض بلڈرز کی، الفیض بلڈرز کا سب سے وعدہ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، غریب عوام ہے، مڈل کلاس، خاص طور پہ جب ہم مڈل کلاس عوام کی بات کرتے ہیں اور کم تنخواہ داروں کی، وہاں پر وہ لوگ تصور نہیں کر سکتے اس دور میں اپنے ذاتی گھر کا، اپنی ذاتی چھت کا، لیکن الفیض بلڈرز کا سب سے وعدہ ہے گھر سب کے لیے۔ میں نے آپ سب کو بتایا بھی تھا کہ کس طرح سے الفیض بلڈرز گھر سب کے لیے کی ایک نئی اسکیم لے کر آ رہا ہے، جس کی تفصیل ہم سب آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً جب فیض ٹی وی نیٹ ورک کی میں بات کرتی ہوں، میں نے آپ سب کو بتایا فیض ٹی وی نیٹ ورک اور ہمارا روزنامہ فیض عوام جو کہ میڈیا پارٹنر ہے ہماری اسکیم گھر سب کے لیے، اور اس میں ہم آپ کو یقیناً بہت جلد بہت سارے سرپرائزز دینے والے ہیں۔ سرپرائزز کی جب میں بات کرتی ہوں، اسی میں ہم نے آپ کو بہت ہی ایکسکلوزیو کچھ چیزیں ہیں جو کچھ میں بتاتی بھی جا رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن کچھ ایسی ہیں جو سیکرٹ بھی رکھنی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اور آپ ہماری ویب سائٹ جو ہیں الفیض بلڈرز کی بھی، شایان فیض کنسٹرکشنز کی، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی، روزنامہ فیض عوام کی، وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو تفصیلات وہاں سے بھی ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روزنامہ فیض عوام کے ذریعے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے معلوم ہوں گی کہ یہ اسکیم جو ابھی تک میں نے آپ سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، سرپرائز ہے اور آپ سب کے ساتھ وہ تجسس جاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اور یہ الفیض بلڈرز کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں گھر سب کے لیے، الفیض بلڈرز کی جانب سے ایک یہ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اہم اعلان ہے۔ اور اسکیم کے لیے جہاں میں بات کر رہی ہوتی ہوں اس میں نہ صرف آپ کو ہم ایک پروگرام کے ذریعے بہت بڑا سرپرائز دیں گے اور بہت جلد دکھائیں گے وہ پروگرام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں جو آپ سب کے سامنے لائی جائیں گی، پوری عوام کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کم تنخواہ میں، ہمارے مہنگائی کے عالم میں، ہم کراچی کی کیا پورے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں وہاں عام انسان بالکل بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن الفیض بلڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں کم تنخواہ داروں کے لیے، مڈل کلاس عوام کے لیے بہت سارے ایسے پروجیکٹس متعارف کروائے۔ اور اب جب اسکیم کی ہم کسی بھی چیز کی بات کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ سب کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ وہ خوشخبری ایک ایسی خوشخبری ہے جہاں میں نے کہا کہ ایک عام انسان کو چھت میسر نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ میں سرپرائز رکھوں گی، پوری بات نہیں بتاؤں گی، صرف یہ کہوں گی گھر سب کے لیے۔ اور اس میں اپنی مہمان کو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ شیف مہوش اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مہوش بھی اس کے بارے میں کچھ کہیں گی کہ جب ہم الفیض بلڈرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے، جہاں لوگ پریشان ہیں لیکن کم آسان اقساط میں پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ مہیا کیے گئے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اسکیم تو ابھی ہم نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ جی بالکل، ابھی میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں، میں نے بہت اسکیم کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا انہیں۔
صحیح. تو یہ کہ گھر واقعی بہت ضروری چیز ہے. سب سے پہلے روٹی کپڑا مکان. اچھا یہ جس کا نعرہ ہے تو روٹی کپڑا مکان وہ پورا تو نہیں ہوا. اب بولیں گے ادھر کہاں سے سیاست آ گئی, چلے نہیں آ رہی. اچھا نہیں, میں نے تو یہ نیوز ویوز نہیں سنی, میں نے تو بس وہ بات کہی ہے جو کہ ہم لوگ سنتے ہیں. یہ نعرہ اتنی بڑی پارٹی کا بولیے میں نے نیوز نہیں مجھے سنی تو دل میں رہتے ہوئے. ایک پوسٹ ریئلی میں نے ایک پوسٹ صرف دیکھی تو مجھے پتا چلا اچھا جی کل ہوا گیا ہے. خیر تو بس یہ ہے کہ ضروری ہے گھر سب کے لیے. اور اچھا مہوش, لیکن میں دیکھیں کیونکہ آپ شیف ہیں اور آپ کا نام جس طرح سے ہے نا لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. آج یہ ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں نا, میں تو سب سے پہلے کیونکہ جب بات کر رہی ہوں گھر سب کے لیے, الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے, اس کے بارے میں بتائیں, دوسرے نعرے رہنے دیں. اس وقت آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ اس کو اویل کریں, اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ لوگوں نے جو ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس تک جائیں ضرور, اس کو پڑھیں ضرور. ایک بار پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد بغور جائزہ اس پہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. اچھا, لیکن آپ خود بھی کسی کو ویسے ریفر کریں گی؟ ہاں جی, آپ جو کیونکہ بہت میں تو جیسے دیکھ رہی ہوں کہ آپ ویسے تو فیض ٹی وی نیٹ ورک سے تو جڑی ہوئی ہیں. بالکل بالکل, آپ سے تو کتنے عرصے 4-5 سال سے ہو گیا ہم لوگ ساتھ ہیں. اصل میں دیکھیں ہوتا ہے جب سے فیض ہے تو پھر جب سے یہ میرے ساتھ ہیں. بالکل, میں آپ کو ضرور دیکھتی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی اس طرح کی بات کی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ بس سرسری سے لیتے ہیں اس کو. تو ایک بار اس پہ پڑھیں ضرور, اس پہ جائزہ ضرور کریں, اس کے بعد پھر آگے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن سوچنا ضروری ہے. ہاں, اور جب اتنی اچھی بات پہلے سے کہی جا رہی ہو کہ ظاہر سی بات ہے اس مہنگائی میں کسی کے لیے بھی تصور نہیں ہے, اور ہم سب کے لیے فراہم کر رہے ہیں. یعنی الفیض بلڈرز کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا صرف دعویٰ نہیں, وعدہ بھی ہے عوام کے ساتھ کہ گھر سب کے لیے. اور بہت شکریہ مہوش آپ کا کہ آج آپ نے, کیونکہ ان کو وقت کم ملا ہے اس لیے میں ڈبل شکریہ ادا کر دیتی ہوں آپ کا, کیونکہ لائیو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مہوش. اور ناظرین, روز کی طرح آپ نے فیض رمضان دیکھا, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تک کوئی نہ کوئی اچھی بات پہنچائی جا سکے. اور کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, کوئی بات ایسی ہوا کرے, درگزر کر دیا کریں. اور زندگی رہی تو کل آپ سب سے ملاقات ہوگی. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نظر سے چوم لو ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. اور مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے, سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. فیض رمضان
فیض رمضان